مرتد تھا. عبداللہ ابن سبا کا مقصد ہی یہ تھا کہ شرارت خود کرنی ہے، نام کسی کا کرنا ہے. اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں. تین چیزیں کل پر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے والے کون تھے، اس کی تاکید کرنی چاہیے. تین نقطوں کی تاکید ہو جائے تو حضرت حسین کے قاتل واضح ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کس نے تھا؟ شیعان کوفہ. شیعان کوفہ جن حضرات نے حضرت حسین کو بلایا، انہی حضرات نے دھوکہ دیا اور انہی نے حضرت حسین کو شہید کیا. یہ بات سننا بھی مشکل ہے، کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس پر خود شیعہ مذہب کے سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں. آپ ذرا ایک بات سوچ لیں کہ جو واقعہ کربلا کے اندر موجود تھے، ان کا بیان معتبر ہے. جو واقعہ کربلا سے 100 سال بعد پیدا ہوا، جی، جو اندر موجود تھے. پھر یہ بھی سوچ لو کہ اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک زیادی فوج تھی اور ایک حسینی لشکر تھا. تو آپ کس کو سچا مانتے ہیں؟ حسینی لشکر کو سچا مانیں گے یا اتنے زیاد کے لشکر کو؟ سوچ لو. اب جو حسینی لشکر بیان کر دے کہ ہمارا قاتل کون ہے تو پھر یقین ہونا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ مسلم متفق علیہ حقیقت ہے، سنی شیعہ متفق ہے کہ کوفہ کے شیعوں نے بلایا. پھر بلا کے غداری بھی کوفہ کے شیعوں نے کی اور شہید بھی کوفہ کے شیعوں نے کیا، اور خیموں کو آگ بھی کوفہ کے شیعوں نے لگائی. تینوں کام کیے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ جو آدمی واقعہ کربلا میں موجود ہے اس کا بیان مانو، یا جو آدمی 100 سال واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوا، جو 100 سال بعد آیا، اس سے بھی زیادہ عرصہ بعد، اس کو لوگوں نے لے لیا. اور جو یہ ہے وہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے واقعہ کربلا میں جو لکھی گئی. اور لوط بن یحییٰ، اور یہ لوط بن یحییٰ سب سے بڑا کذاب، مکار، شیطان، رافضی، لعین، دجال، سب محدثین متفق ہیں. اور یہ بھی اس واقعہ سے 100 سال بعد پیدا ہوا. اب میرا خیال ہے ان کی بات معتبر ہونی چاہیے جو اس واقعہ کے اندر موجود تھے. پھر واقعہ کے اندر ابن زیاد کا لشکر ہے اور حسینی لشکر ہے، تو ہمیں اعتماد ہے حسینی لشکر پر کہ وہ کیا بتاتا ہے. یہ ہے میرے پاس جلاء العیون، اس پر حوالے بہت ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہے اور جلاء العیون میں بھی ہے، حیات القلوب میں بھی ہے، اور اس پر سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اندر والے حضرات نے کیا خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے.
بیٹھی ہوئی اس میں اور ذرا شہادت دیکھو حضرت زینب صفحہ نمبر 270 جب فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ بہت رنجور اور نحیف ہیں اور 10 مبارک گردن میں بندھے ہیں اور مخدورات عصمت کو شتران برہنہ پر سوار کیا ہے. یہ حال دیکھ کر سدائے گریہ نوحہ بلند کی. حضرت نے بآواز ضعیف فرمایا، حضرت نے امام زین العابدین فرمایا تم ہم پر گریہ اور نوحہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ اب روتے بھی ہو لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ تو آگے اصلی کہتا ہے اس وقت حضرت زینب تختر امیر المومنین، حضرت زینب حضرت حسین کی پھوپھی حضرت علی کی بہن یہ آئی، اشارت کا خاموش رہو. اس حالت اضطراب و شدت میں اس طرح کلام کرتی تھی گویا امیر المومنین کلام فرماتی ہیں. انہوں نے حمد الہی درود بر سید آل بیت اخیار وغیرہ پڑھ کر کہا اما بعد. اب ذرا سننا ہے، یہ حضرت زینب جو اس واقعہ کے اندر موجود ہے اور ترجمہ بھی کیا کا متن بھی کیا کا مکتوبہ بھی کیا کا. اس نے کہا اما بعد اے اہل کوفہ، اے کوفہ والو، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و غدر اور دھوکے بازوں، فراڈیوں، ہیلا، غدر و ہیلا، تم ہم پر گریہ کرتے ہو، تم ہم پہ روتے ہو، گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے. روتے بھی تم ہو اور قتل بھی تم نے ہمیں کیا. یہ کون کہتی ہے؟ حضرت زینب جو اس واقعہ کربلا میں موجود ہے حسینی لشکر میں. وہ تو نہیں کہہ رہی کہ یزید نے ہمیں قتل کیا، فلاں نے کیا، تم نے کیا. آگے خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے. ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا. تمہاری مثل اس عورت کی ہے جو اپنی رسی کو مضبوط بنتی اور کھول ڈالتی ہے. یہ وہ آیت کا حوالہ دے رہی ہے. کھول ڈالتی ہے، نکست غزلہ کھول ڈالتی ہے. تم نے بھی اپنی ایمان کی رسیوں کو توڑا اور اپنے کفر کی طرف پھر گئے. تمہیں تمہارا دعویٰ مگر سراسر بے اصل اور ایک فن باطل اور مالک خوشامد کنیزہ بعیب جوئی دشمنا اور مثل تمہاری ایسی ہے جیسے گھاس کے گھوڑے آگے چلی جا رہی ہے اور فرماتی ہیں کہ تم اب روتے ہو ہم پر حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا. سچ ہے واللہ لازم ہے کہ تم بہت گریہ کرو. یہ ہے جملہ سننے والا. حضرت زینب نے قسم دی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی جب اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. حضرت زینب نے بطور بد دعا کی، جس کو پنجابی جاتے پلوسا اور بد دعا کے طور پہ کہا کہ اللہ کی قسم تم اسی طرح روتے رہو اور اسی طرح ماتم کرتے رہو. تو حضرت زینب نے کس دعا دی یہ گروہ کو کہ تم ہمارے قاتل ہو، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں دعا دیتی ہیں کہ قیامت تک اسی طرح روتے رہو. آپ کو رونے والے نظر آ رہے ہیں؟ اب اس سے بھی کوئی بڑا قاتلوں کی پہچان نہیں ہو سکتی. وہاں حضرت زینب جو دعا دے رہی ہے وہ کہاں آپ کو مل رہی ہے؟ اگر کوئی رونے والا ٹولہ مل رہا ہے تو یہ حضرت زینب
انشاءاللہ فوراً جہنم میں پھر یہی ٹرینیں شروع ہوگی۔ تو یہ حضرت زینب کا بیان ہے جو خود واقعہ کربلا میں موجود ہے، کتاب شیعہ کی ہے، میری نہیں، ترجمہ بھی ان کا، عبارت بھی ان کی۔ اسی طرح دوسرا گواہ ہے حضرت فاطمہ بنت سید الشہداء، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، یہ بھی واقعہ کربلا میں موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی اور فرمایا ہلاک ہو تم اے آل کوفہ، تم پہ خدا کی لعنت ہو اور برباد ہو جاؤ تم، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت کے ساتھ لیں گے۔ جملہ ذرا غور کرو، کہتے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کے ساتھ لیں گے۔ تو جو قاتل ہو قاتل سے کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ تو کہتی ہے یا اہل کوفہ، اے کوفہ والو تم ہمارے قاتل ہو اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کے ساتھ لیں گے۔ یہ حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، کربلا سے بول رہی ہے اور وہ دیا لکھتا ہے اب اس سے بڑا قاتل کہاں دریافت ہوگا؟ دنیا کی کسی عدالت میں رکھو، پاکستان کے علاوہ کسی سپریم کورٹ میں رکھو، ہائی کورٹ میں رکھو، کہیں بھی رکھو، یہ گواہ عینی گواہ ہے، واقعہ کے گواہ۔ آگے کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم سے رسول خدا لیں گے؟ اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جج علی ابن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا اور انہیں قتل کیا، اور تم میں سے فخر کرنے والے نے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو شمشیرائے ہندی سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا۔ اے فخر کرنے والے، تیرے منہ پہ خاک ہو، تم لوگ اس گروہ کے قتل کرنے پہ فخر کرتے ہو جن کی پروردگار نے ثنا کی ہے اور ہر شخص گناہ سے پاک اور مطہر کیا، مثل اپنے آباء و اجداد کے تم بھی کافر ہو۔ اب بتاؤ، یہ حضرت فاطمہ تو پچھلا قتل بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کو بھی تم نے قتل کیا اور فرزندان علی کو بھی۔ وہی تقریر جو میں نے کی آپ کے سامنے وہی حضرت فاطمہ کر رہی ہیں، یہ فاطمہ کبریٰ ہے۔ تیسرا گواہ ہے ام کلثوم، یہ بہن ہے سید الشہداء، حضرت حسین کی بہن کی گواہی یہ بھی کربلا سے جو اس قافلہ کے اندر تھی، یہ بھی فرماتی ہیں اس کے ام کلثوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے سزائے گریہ زاری بلند کی اور رو رو کر آواز دی کہ اے اہل کوفہ، یہاں پر بھی جا اہل کوفہ، تمہارا حال اور محال برا ہو، حال بھی برا مستقبل بھی برا ہو اور تمہارے منہ سیاہ ہوں۔ تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا کہ اور اس کی مدد نہ کی؟ آگے ذرا جملہ سننا، بلایا اور مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا۔ قتل بھی تم نے کیا اور مال و اسباب بھی لوٹ لیا۔ اور یہ تین گواہ اور چوتھا گواہ خود امام سجاد جن کو شیعہ کہتے ہیں، زین العابدین چوتھا امام معصوم، ان کے ہاں اس کا بیان ہے اور فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، میں تم کو قسم خدا کی دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے اور ان کو فریب دیا، ان سے عہد و پیمان کیا، ان سے بحث کی، آخر کار ان سے جنگ کی۔ یہ جملہ خط بھی تم نے لکھے اور جنگ بھی تم نے کی ہے۔ وہ آخر کار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، بس لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جس روز تم سے فرمائیں گے تم نے میری فطرت کو قتل کیا۔ یہ حضرت امام زین العابدین ان کا بیان ہے۔ یہ چار گواہ
سے شیعہ کرے. سارے راوی شیعہ یہ لوط بن جاہیہ بھی انہی میں سے. تو بہرحال یہ جو قاتلان حسین ہیں تو جو کربلا کے گواہ ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے. جن کو نہیں ہے تو پھر نہ اس کی مرضی. جی ماشاء